میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ان کا نہیں، اس کے بھی آگے لگایا نا، لاحق سابقے لگائے نہیں لگائے؟ اب آپ لڑتے رہیے، دیتے رہیے دلیلیں، کون مان رہا ہے آپ کی دلیل؟ نہیں مان رہا نا۔ خلفاء اثنا عشر، میرے بعد 12 تم پر حاکم ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے۔ پوری حدیث سب جگہ ہے، ہر جگہ الگ الگ ہے۔ سیوطی نے تو کمال ہی کر دیا ماشاءاللہ، وہ تو یزید کو بھی 12 خلیفوں میں لے آیا۔ ہاں پڑھ لیجیے آپ تاریخ الخلفاء، اس میں ہے وہ 12 خلیفہ ایسے چھانٹ چھانٹ کے اس نے بنائے جیسے چھٹے ہوئے، یعنی 4 کے بعد جو اس نے بنائے وہ سب کے سب 5 کے بعد کیا بنائے؟ چھٹے ہوئے لے کر آیا، رکھ دیا اس نے۔ اب نے ایک ہوتا ہے چھٹا ہوا، ایک ہوتا ہے چنا ہوا۔ اللہ چنتا ہے، بندے چھانٹتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہوتا ہے چنا ہوا، بندوں کا ہوتا ہے چھٹا ہوا، ہے نا؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو چھاٹ چھاٹ کے لے آیا بھائی وہ سیوطی، کہاں سے پتہ نہیں۔ اچھا بھائی چلو، اس چکر میں بھی پانی پی لوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، یا بس سمیٹتے بیان، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہر حدیث، اتنی حدیثیں گڑھی، اتنی گڑھی کہ خود بھی بیزار ہو گئے، خود ہی کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اتنے بیزار ہوئے کہ صحیح بنانی پڑی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، خود ہی ہر سیاہ ستہ میں سے ہر ایک کا مقدمہ پڑھیے، بس باقی کچھ پڑھے نہ پڑھیں۔ ہر ایک میں پہلے یہ لکھا اتنے لاکھ میں سے، کسی نے 9 لاکھ میں سے نکالی 4000، کسی نے 8 لاکھ میں سے نکالی 5000، کسی نے 6 لاکھ میں، کسی نے 7 لاکھ میں، کسی نے 5 لاکھ، یعنی خود اعتراف کر لیا کہ 250 سال تک جعلی حدیثیں چلتی رہی۔ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جعلی حدیثیں 9 لاکھ جعلی حدیثیں چلتی رہیں، ان میں سے صحیح نکالی۔ خود پکڑے گئے نا، خود ہی پکڑے گئے، کہتے ہیں آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، جال پھیلایا تھا ہمارے لیے، خود ہی اس جال میں پھنس گئے، جیسے آج بھی پھنسے ہیں۔ غم روکنا چاہتے تھے، خود ہی پیٹنے پہ آ گئے۔ ہمارا رنگ اتنا کچا نہیں ہے، ابھی ہم تم سے زنجیریں بھی لگوائیں گے، بیٹا بے فکر رہو، ابھی ہم تم سے قمع بھی لگوائیں گے، ہمارے لگائیں نہیں لگائیں تمہیں ضرور لگوائیں گے، بے فکر رہو، چھوڑیں گے نہیں ہم، تم پورا پورا بدلہ لیں گے، زنجیریں قمع سب تمہیں آگ پر بھی چلوائیں گے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی تم انگاروں پہ ہی لوٹ رہے ہوتے ہو بغض علی میں، لیکن ظاہری طور پہ بھی تمہیں کروائیں گے۔ چلو بھیا یہ بھی اچھا کام ہے، شیعہ کرتے تم بھی کرو، کہیں گے ہم بھی کریں گے، چلو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے، اتنی حدیث غلط غلط غلط، کیوں یہ غدیر خم کا انتخاب کیا گیا؟ کہیں بھی یہ قول ہوتا مدینے میں، لوگ کہتے پتہ نہیں، جیسے خلفاء اثنا عشر والے میں جانتے ہیں، ایک حوالہ دے رہا ہوں چھوٹا سا چند سیکنڈ میں، وہ جناب ایک راوی ہے، نام نہیں لیں گے، پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہاں میں موجود تھا، اللہ کے رسول نے کہا 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، سب قریش سے ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ کہا تھا، شور بہت ہو گیا، میں نے آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لے، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لے، عمار یاسر سے پوچھ لے، اس کے بعد 12 اماموں کے نام بتائے تھے۔ تو اس بیچارے نے سنے ہی نہیں، اسے شور ہو گیا، کہتا وہ کچھ کہا تھا، میں شور ہو گیا۔ تو ہر جگہ یہی تھا نا کہ کہیں 10 آدمیوں نے سنی کوئی حدیث، کہیں 20 نے، کہیں 100 نے، کہیں جنگ میں، کہیں وہاں بھائی جنگ ہو رہی تھی، ہمیں نہیں پتا، کچھ ہوا تو تھا، کوئی آواز تو آئی تھی، لا فتح الا علی لا سے، اب پتہ نہیں کس کی آواز تھی، جبرائیل تھے یا نیچے سے کوئی بول رہا تھا، ہے نا سارا سب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوا، کہہ دیتے لوگ مکے میں کہی تھی، میں تو مدینے میں تھا، مجھے نہیں معلوم۔ انتظار کیا گیا کہ پورا عالم اسلام جمع ہو۔ ابن اسیر کے مطابق کہتا ہے 1,40,000، 1,24,000 نہیں کہتا، وہ کہتا ہے 1,40,000 حجاج کرام
90,000 وہ کہتا ہے صرف مدینے کے تھے بھائی. 90,000 جو تم لکھتے ہو 90,000 مدینے کے تھے. کیا مطلب؟ یعنی مدینہ اور اس کے اطراف کی جو بستیاں تھیں ان کے جو آئے تھے وہ سب 90,000 مرد و زن تھے جو ساتھ آئے تھے. باقی یمن سے 10 سے 15,000 مولا عارفان لے کر آئے تھے. بصرے سے آ رہے ہیں، مدائن سے آ رہے ہیں، شام سے، سارے عالم اسلام سے جمع ہوئے. کتنے؟ 1 لاکھ. عرفات میں خطبہ ہوا نا مسجد نمرہ میں، وہاں اعلان ہوا مولائیت کا؟ نہیں ہوا. سارے حاجی جمع کر دیجئے. مزدلفہ میں پوری رات ٹھہریں گے مشعر الحرام میں، وہاں کر دیجئے. نہیں. منی میں سب ایک ساتھ ہوں گے، وہاں کر دیجئے. نہیں. اس کے بعد سب پھر خانہ کعبہ جائیں گے طواف کرنے، وہاں کر دیجئے. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نہیں. صفا پہ کھڑے ہو کے کر دیجئے. نہیں. کوہ مروہ پہ کھڑے ہو کے کر دیجئے. نہیں. کیوں؟ سنیں نا، جو حج کر کے آئے ان کو بڑا مزہ آئے گا. عرفات میں کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتے ہو رات کو خیمے ڈھونڈ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے، اور صبح جب خطبہ ہو رہا سو رہے پڑے. اب وہاں اگر اعلان ہوتا نا، لوگ کہتے بھائی ہمیں کیا پتا، ہم تو خیمے کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے، روز ہم تو سو گئے تھے بھائی، ہمیں کچھ نہیں پتا. اب بھی یاد رکھیے، اب بتا رہا ہوں آپ کو. حج کے دن مسجد نمرہ سے خطبہ آتا ہے نا، وہ دیکھا کیجئے لائیو ضرور، کتنے لوگ وہاں مسجد کے اندر ہی سو رہے ہوتے ہیں. ان بھائی لوگوں کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. آپ خود نوٹ کیجئے گا، کیونکہ وضو کرنے کا اٹھ کے جائے گا کئی جگہ تو کہتا ہے بھائی نماز بے شک جائے، جگہ نہیں جائے. جیسی نماز ہوتی ہے اللہ اکبر، سارے کے سارے اسی حالت میں کھڑے. میں نے کہا بھائی یہ وضو کچھ نہیں. تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا وضو کا وضو ہی نہیں. کہتا نہیں نماز پڑھ لی نا بس ٹھیک ہے ہو گیا. نہ وضو کے لیے جاتا، جگہ چلی جاتی. وہ تیری نماز چلی گئی، کہ بھلے چلی جائے، جگہ نہیں جانی چاہیے، ہے نا. سیکھیے کچھ تو آپ بھی سیکھیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ٹھیک ہے جناب. اب وہ جناب ہوا یہ کہ وہاں ہوتا تو یہ گڑبڑ ہوتی. ہم نے تو وہ ہوا تو تھا، کچھ پتہ نہیں، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں نیند آ رہی. میں تو خیمہ ڈھونڈ رہا تھا. میں تو مزدلفہ، ارے بھائی کیسا خطبہ، کہاں کا خطبہ. ایک رات کے دن بھر کے تھکے ہوئے پیدل سامان اٹھا مشر میں پہنچ. نیند کے مارے حالت خراب تھی بھائی، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا تھا. ہم تو سو رہے تھے لمبی تان کے. اور تھوڑا جن کے وقت تھا وہ کہتے ہیں ہم پتھر ڈھونڈ رہے تھے پہاڑی میں چڑھ کے، کنکریں ڈھونڈ رہے تھے شیطان کو ماننے کے لیے. ہمیں کیا پتا کیا ہوا. یہی ہوتا ہے ہبڑدڑ مچی رہے. اور مینا کا تو حال دونوں سے برا. وہاں کا خطبہ کون دے سکتا ہے. کوئی بکرا ڈھونڈ رہا ہے، کہتا میں تو بکرے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا کیا ہو رہی تحقیقہ. بکرا مل گیا تو قصائی ڈھونڈ رہا تھا بھائی، مجھے قصائی نہیں مل رہا تھا. کوئی نائی ڈھونڈ رہا تھا گنجا ہونے کے لیے، وہ نائی نہیں مل رہا تھا مجھے، ہے نا. میں پتھر مارنے گیا ہوتا ہے. سب جگہ یہ تھا نا. طواف میں بھی یہی تھا. وہ بھائی میری توجہ ادھر تھی. پہلے ہو چکا ہے 7 کی جگہ 9 چکر لگا لیے تھے. اب میں اپنے چکر نہیں خراب کرنا چاہتا. میں تو گن رہا تھا 1 2. میں صفا مروہ پہ دوڑ رہا تھا بھائی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے حج بچانے کے چکر میں تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. سب مکمل ہو گئے ارکان حج، ختم کیا میں نے. سارے ارکان حج مکمل، حج مکمل. 12 ذی الحج کو، کچھ حالات میں 13 ذی الحج، ایام میں تشریق ختم ہو گئے. حج تمام. فوراً کوئی نہیں نکل سکتا. آرام کرو، ریسٹ کرو. 2 دن تھکن وکن اتالی سے ہاں فریش ہو گئے، چلو اب 3 دن آرام. کتنا ہے، کتنا 17 یا 18 کلومیٹر تو ہوگا وہاں سے، کچھ کم زیادہ رکھ لیجیے. جوحفہ جہاں سے ہم احرام بھی جو جدے سے جاتے ہیں نا احرام باندھنے، جوحفہ احرام باندھنے کتنا دور ہوگا. جوحفہ کا مقام، جوحفہ میں وہ وادی جس کا نام ہے وادی خم. اس وادی خم میں ہے تالاب. اس تالاب کو کہتے ہیں عربی میں غدیر، تو اس کا نام پڑ گیا غدیر خم، خم کا تالاب. اب سب کو وہاں تک اس زمانے میں نا آنا ہوتا تھا. وہاں سے پھر تقسیم ہوتے تھے نا ڈسٹریبیوٹ، ادھر والے شمال مشرق جنوب والے سے. وہاں پر سب کو آنا ہے، وہاں سے اب اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے. اب دیکھیے حاجی جب چلتا ہے مکے سے، آپ کو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو بالکل پریکٹیکلی واقعہ ہوا. جب حج کر لیتا ہے نا جدے میں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جہاز سے بعد میں پہنچ جاؤں گھر. اور کہیں فلائٹ لیٹ ہو جائے ماشاءاللہ تو پھر دیکھیں وہاں کیسے ڈنڈے چلتے ہوئے دیکھے میں نے، لڑائیاں باقاعدہ. اب حج وج گیا ان کا تو گھر جانا ہے. جلدی کیوں ہے؟ ایک تو حج کے واقعات سنانے، دوسرے استقبال بھی تو کرانا ہے. ارے پوری دنیا وہاں انتظار کر رہی ہے. گاؤں سے میری برادری آئی ہے، ڈھول لے کے، شہنائیاں لے کے، باجے لے کے، ناچنے والے آئے ہوئے، حاجی صاحب آ رہے ہیں.
کو مذاق ہے کوئی حاجی کا استقبال کرنا؟ بھائی کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ حاجی آ رہا ہے حج کر کے، ناچ گانا بھی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوا حج کرنے کا؟ جا کے دیکھ لیا کہ اگر میں غلط کروں ایئرپورٹ پہ جب حج سے فلائٹیں آ رہی ہیں، دیکھیے کیا کیا تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ بھی اسی خمار میں کہ اب میں گیا پیر مغا بن کے، اب گاؤں میں پہلے سے بھی میری پیری اور چڑھ جائے گی، اب اور بڑا پیر ہو جاؤں گا حج کر کے جو آ گیا میں۔ ایسا ہوا ہوتا ہے نا؟ اب اس کو تو جلدی جانے کی، سب کو جلدی جانے کی۔ بلکہ پی آئی اے کا ایک سال نظام ایسا بھی ہوا تھا 2011 میں غالباً، میرے ساتھ علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ بھی تھے بھائی، میں اکیلا نہیں تھا، اور بھی لوگ تھے وہاں۔ باقاعدہ جو جوتے چلے ہیں، جہاز کا کیپٹن آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آپس میں فیصلہ کر لو کس شہر میں جانا ہے جہاز کو۔ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، جہاز آ گیا، اب فیصلہ آباد والے کریں فیصلہ آباد جائے گا، ملتان والے کریں ملتان جائے گا، اسلام آباد والے کریں اسلام آباد، لاہور والے کریں لاہور جائے گا، کراچی والے کریں لاہور جائے گا، کراچی جائے گا۔ جھگڑا ہو رہا ہے، کیپٹن مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کہتا بھائی خود طے کر لو، آپس میں طے کر لو کہ کہاں جانا ہے اس کو۔ خیر چھوڑی اس کا نتیجہ کیا ہوا، کون جیتا۔ لیکن اب آتا ہے یہ ہوتا ہے حج کے بعد، یہ ہوتے ہیں مناظر وہاں پہ۔ اب پتہ نہیں سیٹنگ ہو گئی، ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے، ورنہ پی آئی اے کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے کیا تھے، یہ تو میں آنکھوں سے دیکھے کئی سال تک دیکھے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ہم تو بھاگے، اللہ رضی جعفر صاحب نے کونے میں جا کے بیٹھ کے میں نے کہا بھائی ایک دن بعد چلے جائیں گے، دینگا مشتی سے تو بچو، یہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ لٹھم لٹھا چل رہا ہے حاجیوں کا آپس میں، اپنا حج تو بچاؤ۔ خیر جناب ہو گیا، اب سب جا رہے ہیں گھروں کے خیال سے، اور سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ کتنے دن کا راستہ ہے، کسی کا 3 دن، کسی کا 5 دن، کسی کا 10 دن، سب نے کیلکولیٹ کیا ہوا کہ فلاں تاریخ کو میرا حاجی آئے گا، فلاں تاریخ کو میرا حاجی، یا فلاں دن فلاں وقت پہ فلائٹ آئے گی حاجی کو لے کے، نہیں آئی فلائٹ، دیر ہو گئی، ہے نا؟ 1 دن 2 دن وہ جوش خروش ختم ہو گیا۔ اب جب حاجی پہنچا تو لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، گھر والے کھڑے میں 2-3 چلو بھائی آ جاؤ، وہ 2 دن کھڑے کھڑے سب چلے گئے تیرے انتظار۔ لیکن یاد رکھیے وہ جو حج کے واقعات سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے، وہ حج کے واقعات تھوڑی پوچھیں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہوگا دیر کیوں ہوئی؟ پہلا سوال کیا کریں گے؟ دیر کیوں ہوئی بھائی، دیر کیوں ہوئی؟ تمہیں تو 3 دن پہلے آنا تھا، 3 دن کیوں؟ تو وہ حج کا واقعہ بعد میں بتائے گا، پہلے بتائے گا پی آئی اے کی ایسی تیسی، انہی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہی نے۔ ابھی اس کو بھی جو کہنا ہے کہہ لیں جلدی، یہ بھی اونے پونے بکنے والی ہے نا، جیسے آپ کی ساری چیزیں بک گئی، بجلی سب بک گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی ہے تو آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے مزے سے ماشاءاللہ، ایسے سب چیزیں بک رہی ہیں آہستہ آہستہ، سیٹس آپ کے سارے تو بک جائے گا، ختم ہو۔ پہلے کیا بتائے گا؟ دیر کا سبب بتائے گا، دیر کا سبب، اس لیے روکا اللہ کے رسول نے۔ اور کیا سب نے 1 گھنٹے میں بیعت کر لی، مبارکباد دے دی؟ 1,40,000 کا مجمع 3 دن روکا ہے، سب کوئی نہیں جائے گا جب تک علی کی اطاعت کا اعلان نہ کر دے گا۔ بٹھا دیا تھا علی کو خیمے میں، سب آؤ۔ 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، کتنا وقت لگا؟ 3 دن، 3 دن۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے روکا، بیٹھا سب کو بٹھا دیا، آگے والے پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے آگے جاؤ، سب یہ آپ سنتے رہتے ہیں، سب ہو گیا۔ دریا نہیں ہے، قالین نہیں ہے، کنکر چبھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں اس وادی میں، اب بھی پائے جاتے ہیں، وہ چبھ رہے ہیں، چوہے سے بٹھایا۔ عرفات میں بہانا تھا سونے کا، نیند آ گئی تھی، منا میں تھا، مزدلفہ میں تھا، اب یہاں کیسے کہے کہ نیند آ رہی ہے؟ کبھی اس پہلو بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی اس پہلو، کبھی کنکر چبھتے ہیں، کبھی کانٹے چبھتے ہیں، کسی کے پیروں میں چبھتے ہیں، کسی کے دلوں میں چبھ رہے تھے۔ یہ جملہ بھی بتا دوں آپ کو، میرا نہیں ہے، کسی کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کسی کے اظہر حسن زیدی، یار اللہ مقاموں پروردگار، کروٹ کروٹ ان کو جنت تو نصیب کر ہی رہا ہے، ان کے مقامات۔ یہ نام میں اس لیے لیتا چلا جاتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے پڑھنے والے یہ خیال نہیں کرتے، کسی عالم کا نقطہ پڑھ رہے اس کا کوئی ذکر تو وہ خوش ہوگی، اس کی روح تمہارے علم کے رزق میں اضافہ ہوگا، نام لے دیا کرو، کیا حرج ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، میری جہالت ثابت ہوگی، میں فلاں کا نام کیوں لیتا ہوں؟ تو پتہ تو چل گیا کہ تو جاہل ہے، کیونکہ مجمع میں سینکڑوں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ کس کا ہے۔
ہے نا؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو تجھے اتنی تمیز ہوتی کہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہے جاہلوں کا مجمع نہیں ہے. ہاں کچھ بچے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا, بڑوں کو تو معلوم ہے کہ تو کبھی نام لیتے ہیں عالم کا. میں جب کسی کا اسی لیے میں نام لیتا ہوں اکثر علماء کا کہ اگر ان کے جملے پڑھ رہا ہوتا ہوں. بعض ہوتے ہیں عمومی کہ جس میں کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بعض مخصوص ہیں نا, انداز کے ساتھ مخصوص ہیں. اب جناب وہاں بٹھا دیا. اب سمجھ میں آئی بات کیوں؟ ایک ہی حدیث ہے, 14 صدیوں میں ایک حدیث. یہ تھی حکمت الہی کہ جب پورا عالم اسلام جمع ہو, جب اعلان کیجیے گا ایک بار نہیں, اس جملے کو 3 بار کہیے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں, رسول نے 3 بار نہیں 4 بار دوہرایا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سلامت رہے آپ سب سمجھ میں آئی حکمت. کیوں اتنا انتظار کیا؟ بار بار رسول چاہتے ہوں گے بتاؤ, نہیں ابھی نہیں. کیوں؟ اے حبیب اس مقام پہ یہ قول کہیے گا, یہ بات کہیے گا کہ قیامت تک کسی میں جرت نہ ہو اس اعلان کو جھٹلانے کی. حیدر آگئی بات سمجھ میں؟ کسی کی جرت معنی بدلیں گے, تشریح بدلیں گے, جاؤ بدلتے رہو. لفظ کو, جملے کو کسی کی ہمت نہیں ہوئی بدل دیتا. نہیں, یہ کہا اللہ کے رسول نے, کہا دوستی. اللہ کے رسول نے تو کہا جو مجھے دوست رکھتا ہے. علی کی دشمنی میں معاذ اللہ اللہ کے رسول کے منصب کو بھی گرا رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ تھی بات. ہاں تم بھی, یعنی اس کا مطلب تم دوست رکھتے ہو, رسول سے دوستی ہے تمہاری, دوستی والا رشتہ ہے تمہارا. کیسے لوگ ہو تم صرف علی کے بغض میں؟ کہتے ہیں جو علی مجھے دوست رکھتا ہے تم دوست رکھتے ہو. دوستی ہے ہمارا رسول سے رشتہ دوستوں والا ہے, ہمارا معصومی سے رشتہ دوستوں والا ہے. آقا مولا اور غلام کا ہے, مولا اور غلام کا رشتہ ہے ہمارا. لیکن چلو تم کہتے ہو تو سنو, تمہیں معنی بتا دیتے ہیں مولا کا. ہمیں نہیں معلوم مولا کے کتنے معنی, تمہیں زیادہ معنی معلوم ہے, ہمیں تو 3-4 معلوم ہے. مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, تم دوست کہہ رہے ہو نا, مولا غلام کو بھی کہتے ہیں, مولا آقا کو بھی کہتے ہیں, مولا والی کو بھی کہتے ہیں, مولا ولایت رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں, مولا دوست کو بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے معنی ہیں, اور بھی آپ کے پاس ہوں گے بہت سارے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی جملے میں جواب ڈھونڈ لو. دیکھیے یہ جشن تھا مباہلہ کا بھی, لیکن میں مباہلہ نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں, آپ اطمینان رکھیں. کل انشاءاللہ زندگی جہاں پڑھنا ہے وہاں مباہلہ پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اس سے زیادہ مسلط ہونا یہ آپ کے لیے آپ سود مند نہیں ہو, یعنی آپ پر یہ زیادتی ہو جائے گی. جو علماء اور سب بیٹھے ہیں, بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور بیان ختم ہو جائے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ من کنت مولا. سب علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اس کو سوالیہ کر لو نا, چند لمحوں کے لیے سوالیہ کر دو. من سوال کے لیے بھی تو آتا ہے نا, من ربوں کا, کون ہے تیرا رب, ہے نا؟ من نبیوں کا, من اماموں کا, من ہوا, من ہیا, من ہا, ہے نا؟ من سوال کے. تو بھئی جواب دینے کے لیے جیسے فرض کرتے ہیں نا, میتھمیٹک میں فرض نہیں کرتے, جب تک فرض نہ کریں جواب نہیں نکلتا. 100 نہیں ہے مگر فرض کرو فیصدی کے سوالوں میں 100 کو فرض کرو. ایکس کچھ نہیں ہے لیکن ایکس کو فرض کرو, جیومیٹری میں الجبرا میں کرنا پڑتا ہے نا. تو ہم فرض کرتے ہیں, من کو سوالیہ بناتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کنت مولا, بتاؤ کس کس کا میں مولا. مولوی صاحب جواب دیجئے, وہ مولوی صاحب ہمارے والے نہیں. مولوی صاحب جواب دو نا, من کنت مولا, کس کس کا مولا ہے رسول. مجھے نہیں معلوم کہ علی کس کس کا مولا ہے, صاحب بتا رہا ہوں, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, مجھے نہیں معلوم علی کس کس کا مولا ہے. میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ رسول کس کس کا مولا. سوال کر رہا ہے اللہ کا, بتاؤ میں کس کس کا مولا, جواب دو کس کس کا مولا. تو آخر میں سر جھکا کے یہی کہو گے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کا مولا.
نہیں سمجھ میں آیا میرا جملہ؟ قرآن سے دلیلیں دے دوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رحمت معلول ہے، رحمت علت ہے، عالمین معلول ہیں، عالمین کا سبب ہے، رحمت کی وجہ سے رحمت ہٹے، عالمین ختم، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کی بقا کا دار و مدار ہے رحمت پر، رحمت علت، عالمین میں جو کچھ بھی ہے اس سب کی علت ہے رحمت، رحمت، رحمت۔ اور یہ رحمت کون ہے؟ اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، ایسے ہی ہے نا؟ اب سوال وہی ہے، کس کس کا مولا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہم علی کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو آپ سے رسول کے بارے میں پوچھیں کہ کس کس کا مولا، بس اتنا سا جواب ہے، پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے گا۔ سارے مسئلوں کا حل اسی ایک جواب میں، چھوٹے سے، مجھے نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کا رسول مولا، جواب یہی ہے، من کن تو مولا، بتاؤ کس کس کا میں مولا؟ تو رسول کس کس کا مولا بتاؤ نا، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، جنوں، انس، ملک، جتنے ہیں سب کا مولا ہے رسول۔ یہی تو اللہ کے رسول نے اقرار لیا تھا، بھاگ نہ جانا، جس کا میں مولا ہوں علی ان سب کا مولا ہے۔ سب سے اقرار لیا۔ علی مولا، علی مولا، ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، بس 11-20 ختم کر دیا میں نے۔ اب معلوم ہو اللہ سب نے اقرار کیا، عہد و پیمان لیا نا اللہ کے رسول نے، سب نے پورا کیا۔ کیسے پتا چلے کس نے پورا کیا کس نے پورا نہیں کیا؟ آج کی دنیا نے سب سمجھا دیا۔ آج تشیع جو تیزی سے پھیل رہا ہے نا، ایک یہ بھی سبب ہے ان کی ناراضگی کا۔ جتنی تیزی سے تشیع دنیا میں پھیل رہا ہے، کوئی مذہب نہیں پھیل رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اطمینان رکھیے۔ بہت بڑے بڑے دانشور عربوں کے اپنے حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں، مولویوں کو سمجھا رہے ہیں کہ سیدھے سیدھے ساتھ دے دو فلسطینیوں کا، ورنہ تمہارا عرب گیا، پورا عرب معاشرہ شیعہ ہو رہا ہے، شیعہ ہو رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ غدیر، یہ سب غدیر کے کمالات۔ غدیر میں عہد و پیمان سب نے کیا۔ آج فلسطین اور غزہ نے بتایا کہ غدیر کے پیمان پر باقی کون ہے اور کس نے بے وفائی کر دی ہے۔ جس نے غدیر کو یاد رکھا اسے یاد ہے یہ بات کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، وہ آج بھی ظلم کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو علی والے کھڑے ہیں، وہ جن کے آباء و اجداد نے دل و جان سے، روح سے غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان سنا، دل و دماغ میں اتارا، آج بھی ساری دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، اور جنہوں نے غدیر خم کو بھلا دیا وہ سجدے میں پڑے ہیں سامراج کے سامنے، گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ غدیری اور غیر غدیری میں فرق ہے۔ غدیری ہر زمانے میں علی کے فرمان کی اطاعت کرے گا، اور جو غدیر کو نہیں مانتے انہیں کچھ بھی نہیں معلوم دین میں ہے کیا۔ لہذا 55 56 57 جتنے بھی ملک ہوں سب نے سرنڈر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بس اس لیے معصومین نے تاکید کی، غدیر غدیر غدیر، اس کو بھولنے مت۔ اسی لیے لوگ اس چکر میں کہ غدیر کو ڈیمیج کیا جائے، خیر کیا کر سکیں گے وہ؟ ان کے باپ دادا ان سے زیادہ طاقتور تھے، بنی امیہ بنی عباس، کیونکہ کوئی میڈیا ویڈیا تو تھا ہی نہیں نا، ایک ہی میڈیا تھا، منبر محراب، وہ سب تو ان کا قبضہ تھا، کچھ کر سکے؟ اس لیے ہمیشہ شیعوں کو تسلی دیتا ہوں، تسلی کا حوصلہ دیتا ہوں، کبھی مایوس مت ہونا۔ کفر ہے ہمارے یہاں تو بالکل کفر ہے، علی کے ہوتے ہوئے، معصومین کے ہوتے ہوئے ایسے
پاک ترین مذہب کے ہوتے ہوئے، تشیع کے ہوتے ہوئے تم مایوسی کی باتیں کرو، ظالموں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، ظالموں کی صف میں بیٹھو، ظالموں کو اپنیاں بلاؤ، ظالموں کی دعوتوں میں جاؤ، فخر سے آج مجھے فلانے نے بلایا ہے۔ کچھ تو خیال کرو، کچھ نہ صحیح اپنے لبادوں کا خیال کرو، نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ اسی کو اللہ عزت دیتا ہے جو جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی شان ہے۔ ڈٹ جاؤ، ظلم و جبر کے مقابلے ساتھ نہیں دے رہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ ہم نے غدیر خم میں ہماری روحوں نے اقرار کیا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت میدان غدیر خم میں ہماری روحیں موجود تھیں جو اقرار کر رہی تھیں علی کی ولایت کا۔ لیکن میں نے مفہوم بتا دیا نا، ادنا سا مفہوم۔ علی کی ولایت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کسی وقت کے یزید کے ساتھ نہیں ملے گا، فرعون کے ساتھ نہیں ملے گا، نمرود کے ساتھ نہیں ملے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میری بات تو کچھ تو دعا کے لیے میرا خیال ہے آپ کسی اور عالم کو بلائیں تو اچھا، آئیے آپ خود بلائیے، میں نہیں بھائی، میرے لیے تو سارے بزرگ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا، الہ العالمین بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مخلصانہ عبادتوں میں شمار فرما۔ کریم اللہ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ جو علماء کرام اس مجلس کی زینت بنے ہیں، ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں صاحب غدیر کی شفاعت نصیب فرما۔ میرا کریم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو رسوا اور ذلیل فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ وارث غدیر رہبر معظم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ ان کو استقامت اور حوصلہ اور صبر عطا فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ مراج اعظام علماء کرام وارث غدیر ہیں، وارث علی ابن ابی طالب ہیں۔ میرا کریم اللہ تمام ادوار کی طرح اس وقت بھی ظلم اور بربریت کے خلاف صف آرا ہونے والے علماء اور مراج اعظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ ان کی عظمتوں میں اضافہ فرما۔ میرا کریم اللہ تمام عالم اسلام کو بالعموم اور مکتب تشیع کو علماء کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دشمن کی شناخت عطا فرما۔ میرا کریم اللہ آپس میں اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ میرا کریم اللہ غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ برپا کرنے والوں کو ہدایت فرما۔ میرا کریم اللہ ہمارے جوانوں کی خصوصاً اس پرفتن دور میں اس دور کے تمام فتنوں سے محافظت فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو امید عالم ہیں، جو امید مستضعفین ہیں، یوسف زہرا حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ تجھے غدیر کے اس اسلام کے محافظ اور اسلام کے دوام کے ضامن اعلان کا واسطہ، میرا کریم اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھ جو تیری بارگاہ میں علی کے وسیلے سے اٹھے ہیں، ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بآواز بلند صلوات۔ خیریت، شکر ہے آپ کی